السلام علیکم۔ نور پوائنٹ کے خوبصورت پلیٹ فارم سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں نور حرم۔ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے، اللہ کے کرم سے میں بھی ٹھیک ہوں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے والدین کی ناراضگی کو ختم کرنا، والدین کو خوش کرنے کے طریقے۔ ویڈیو کی طرف بڑھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے، ہر ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھا کریں، اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کی طرف۔ والدین کی ناراضگی کو ختم کرنے کے گر۔ ایک عالم دین سے ایک شخص نے شکایت کی کہ میرے والدین بزرگ عمر میں ہیں اور اکثر و بیشتر مجھ سے ناراض رہتے ہیں، حالانکہ میں ان کو ہر وہ چیز مہیا کرتا ہوں جس کا وہ مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس عالم دین نے اس شخص کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور فرمانے لگے، بیٹا یہی تو ان کی ناراضگی کا سبب ہے کہ وہ جو مانگتے ہیں تم لا کر دیتے ہو۔ نوجوان کہنے لگا، میں آپ کی بات کو سمجھ نہیں پایا، تھوڑی سی وضاحت کر دیں۔ تو اس عالم دین نے فرمایا، بیٹا کیا کبھی تم نے غور کیا ہے کہ جب تم دنیا میں نہیں آئے تھے تو تمہارے آنے سے پہلے تمہارے والدین نے تمہارے لیے ہر چیز تیار کر رکھی تھی، تمہارے لیے کپڑے، تمہاری خوراک کا انتظام، تمہاری حفاظت کا انتظام، تمہاری سردی نہ لگے اور اگر گرمی ہے تو تمہیں گرمی نہ لگے، تمہارے آرام کا بندوبست، تمہاری قضائے حاجت تک کا انتظام تمہارے والدین نے تمہارے دنیا میں آنے سے پہلے کر رکھا تھا۔ پھر تھوڑا آگے چلو، کیا تمہارے والدین نے کبھی تم سے پوچھا تھا کہ بیٹا تم کو کون سے اسکول میں داخل کروائیں یا نہ؟ اسی طرح کالج میں، اسی طرح یونیورسٹی میں داخلے کے لیے تم سے کبھی پوچھا؟ بلکہ تمہارے بہتر مستقبل کے لیے تم سے پہلے ہی اسکول اور کالج میں داخلے کا بندوبست کر دیا ہوگا۔ اسی طرح تمہاری پہلی نوکری کے لیے، تمہارے اسکول کی ٹرانسپورٹ کے لیے، تمہارے یونیفارم کے لیے تمہارے والد صاحب نے کبھی تم سے نہیں پوچھا ہوگا، بلکہ اپنی حیثیت کے مطابق بہتر سے بہتر چیز تمہارے مانگنے سے پہلے تمہیں لا کر دی ہوگی۔ نوجوان حیران اور پریشان ہو کر باتیں سننے لگا تو بزرگ فرمانے لگے، تمہیں تو شاید اس کا احساس بھی نہ ہو، جب تم نے جوانی میں قدم رکھا تھا تو تمہارے والدین نے تمہارے لیے ایک اچھی لڑکی بھی ڈھونڈنی شروع کر دی ہوگی جو اچھی طرح تمہاری خدمت کر سکے، تمہارا خیال رکھ سکے۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے بھی ان کی اولین ترجیح تمہاری خدمت ہی ہوگی، بلکہ انہوں نے تو ذہن میں کبھی یہ خیال بھی نہیں کیا ہوگا کہ ہم ایسی دلہن بیٹے کے لیے لائیں جو ہماری خدمت بھی کرے اور ہمارے بیٹے کی بھی۔ تمہارے لیے کپڑے، تمہاری پہلی سائیکل، تمہارا پہلا موٹر سائیکل، تمہارا پہلا اسکول، تمہارے کھلونے، تمہاری بول چال، تمہاری تربیت، تمہارا رہن سہن، چال چلن، رنگ دھنگ، گفتگو کا انداز، یہاں تک کہ تمہارے منہ سے نکلنے والا پہلا لفظ تک تم کو تمہارے ماں باپ نے مفت میں سکھایا ہے اور تمہارے مطالبے کے بغیر سکھایا ہے، اور آج تم کہتے ہو کہ جو کچھ وہ مجھ سے مانگتے ہیں میں ان کو لا کر دیتا ہوں، اور اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے ناراض رہتے ہیں۔ جب تمہاری ضرورتیں، تمہاری ساری باتیں بغیر مطالبے، بغیر مانگنے کے پوری ہوئی تو آج تم نے یہ بات کیسے سوچی؟ تو عالم دین فرمانے لگے، جاؤ اپنے والدین کو بن مانگے دینا شروع کرو، ان کی ضروریات کا خیال اپنے بچوں کی ضروریات کی طرح شروع کرو۔ اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے ہو، ان کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کی خدمت کرو، گھر کی ذمہ داریاں خود لو، جیسے اپنے بچوں کے باپ بنے ہو ویسے ہی اپنے والدین کی نیک اولاد بنو اور ان کو بن مانگے دینا شروع کرو۔ اپنے آپ کو اس قابل بنا لو کہ ان کو تم سے مانگنے کی یا مطالبے کی ضرورت ہی نہ پڑے، یا ان کو کبھی تمہاری کمی محسوس ہی نہ ہو۔ کم سے کم اتنا وقت ان کو عطا کرو، ان کے مسائل پوچھو، اگر ان کی مالی مدد نہیں کر سکتے ان کی خدمت کرو۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے پاؤں کی پھٹی ہوئی ایڑیاں دیکھی ہیں تم نے؟ کیا کبھی ان پھٹی ہوئی ایڑیوں میں کوئی کریم یا تیل لگایا ہے تم نے، جیسے وہ تم کو چھوٹے جب تم تھے اس وقت لگاتے تھے یا تمہاری مالش کرتے تھے؟ کیا کبھی ماں یا باپ کے سر میں تیل لگایا ہو؟ کیونکہ جب تم بچے تھے تو باقاعدہ تمہارے سر میں تیل لگا کر کنگھی بھی کرتے تھے، تمہاری ماں تمہارے بال بناتی تھی۔ کبھی ماں کے بال بنا کر تو دیکھو، کبھی باپ کے پاؤں دبا کر تو دیکھو، حالانکہ تمہارے باپ نے تمہیں بہت دفعہ دبایا ہوگا۔ کیا کبھی ماں یا باپ کے لیے ہاتھ میں پانی یا تولیہ لے کر کھڑے ہوئے ہو، جیسے وہ تمہارے منہ بچپن میں نیم گرم پانی سے دھویا کرتے تھے اور تولیے سے صاف کیا کرتے تھے؟ کچھ کرو تو صحیح، ان کو بغیر مانگے لا کر دو،
ان کی ذمہ داریاں اٹھا کر تو دیکھو، ان کو وقت دے کر تو دیکھو، ان کی خدمت کر کے تو دیکھو، ان کو اپنے ساتھ رکھ کر تو دیکھو۔ ہمیشہ ان کو اپنے آپ پر بوجھ مت سمجھو، نعمت سمجھ کر دیکھو۔ جس طرح انہوں نے تم کو بوجھ نہیں سمجھا، بغیر کسی معاوضے کے تمہاری دن رات پرورش کر کے معاشرے کا ایک کامیاب انسان بنایا ہے، کم سے کم ان کی وہی خدمات کا صلہ سمجھتے ہوئے ان سے حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو، پھر دیکھنا وہ بھی خوش، اللہ بھی خوش۔ عالم دین کی یہ باتیں سن کر نوجوان اشک بار ہو گیا، باقی کے حاضرین کی آنکھیں بھی نم ہو گئی۔ واقعہ یہ حقیقت ہے، نصیحت آزمودہ باتیں ہیں، دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں نہیں مل سکتی، صرف اور صرف دینی علماء ہی ایسی تربیت کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایسے علماء کا سایہ ہمیشہ قائم رکھے اور ہر انسان کو یہ توفیق اور خوش نصیبی عطا کرے کہ وہ اپنے والدین کی ڈیمانڈ سے پہلے ان کی ضرورتیں جانتے ہوئے ان کو پائی تکمیل تک پہنچا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی قیمتی رائے کا اظہار کا مجھے انتظار رہے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گی۔ اللہ حافظ۔